کو کوئی ایسی عورت جنم نہیں دیتی، یہ کمانڈر عورت جنم نہیں دیتی، یہ کمانڈر کوئی فوج جنم نہیں دیتی، یہ کمانڈر انقلاب جنم دیتا ہے، اور وہ انقلاب جس کی بنیاد ولایت کے اوپر ہو، یہ کمانڈر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ماں نظام ہے، اسلامی نظام، ولایت کا نظام، امامت کا نظام، وہ ہے، وہ ماں ہے جو حاج قاسم جنم دیتی ہے۔ ورنہ فوجی اعزاز، فوجی سٹار سجائے ہوئے دنیا میں دیکھیں، جرنیل دندناتے پھرتے ہیں اور ذلت اپنی قوموں کے لیے، اپنی فوجوں کے لیے، اپنے ملکوں کے لیے سوائے ذلت کے اور کچھ بھی نہیں لے کر آتے۔ یہ سالار، اس کی ماں نظام ولایت ہے، وہاں سے جنم لیتا ہے، یہ وہاں سے نکلتا ہے، پھوٹتا ہے، اور پھر اللہ کا جواب ہے فریادوں کا۔ جب فلسطینی روئے، علامہ اقبال نے تو دیدور کا کہا تھا نا، کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ خوب کئی سال فلسطینی روئے، کئی سال کشمیری روئے، کئی سال لبنانی روئے، کئی سال ایرانی روئے، کئی سال مظلوم عالم کے روئے، پھر خدا نے طالوت زمانہ پیدا کیا، پھر مبعوث کیا، اور اس نے آ کر ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ کس فوج کے ہاتھوں؟ کتنی فوج تھی آج قاسم کے پاس؟ سب ملا کے دنیا کی ایک یونٹ کے برابر بھی نہیں تھے۔ اس فوج کے ذریعے اس نے ظالمین وقت کو ناکو چنے چبوائے۔ عزیزان، ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ ملک ہو، قوم ہو، اس کو کچھ ہستیوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہستیاں جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ جس طرح خاندانوں کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بچے اسی خاندان میں پیدا ہوں، حلال زادے ہونے چاہیے۔ حرام زادے کبھی بھی ماؤں کی آغوش کو خوش نہیں کر سکتے۔ کرتے ہیں نا بعض یہ رفائی ادارے، حرام کے بچوں کو جھولوں میں لے کر پھر بے خاندان بچوں کو دے دیتے ہیں کہ یہ تم پالو۔ وہ پال کے اپنی تسکین، حس کی تسکین کر لیتے ہیں، لیکن کبھی بھی ماں کو ممتا کا وہ احساس کسی حرام زادے کو گود میں بٹھا کر نہیں ہوتا۔ اسی طرح قومیں بھی حلال زادے خدا قوموں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ حرام زادوں سے قومیں کبھی بھی نجات نہیں پا سکتی، ان کے ذریعے سے وہ قوموں کو نجات نہیں دے سکتے۔ جو حلال کی اولاد ہوں، خدا اس قوم کے اندر پیدا کرتا ہے۔ باہر سے خریدے ہوئے، کرائے پہ لائے ہوئے، ماموریت باہر سے آئے، عرب کمانڈر آئے پاکستان آزاد کرنے، کشمیر آزاد کرنے، یہ نہیں کر سکتے۔ یورپی کمانڈر آئے کوئی اور علاقہ آزاد کرنے، وہ نہیں کر سکتے۔ وہ قوم خود اپنا سالار جنم دے، اس کے اندر پیدا ہو۔ طالوت اس قوم کے اندر پیدا ہوا، حاج قاسم اس قوم کے اندر پیدا ہوا۔ وہ نظام اس کو موقع دے، اس کو میدان دے۔ یہ قوموں کا تقاضا ہے، یہ قوموں کی ضرورت ہے۔ لیکن قوم کو ضرورت کسی اور کی ہوتی ہے، پیدا کوئی اور ہو جاتا ہے۔ کتنے وہ خاندان بدقسمت ہیں کہ جو کسی نرینہ اولاد کی انتظار میں تھے اور ان کے معذرت کے ساتھ ان کے گھر میں خسرا پیدا ہو جائے، کیا خوشی ہے اس خاندان کے لیے۔ ایسا خاندان جس میں بچہ نہ ہو اور بڑی وہ چلے کاٹیں، بڑی حسرت سے جائیں، بڑی آرزویں کریں، اور پھر ایک بچہ پیدا ہو، وہ بھی نہ عورتوں میں ہو نہ مردوں میں سے ہو، خنثی پیدا ہو، اگر کیا خوشی ہے اس خنثی کی۔ امت اسلامی کے ساتھ یہی ٹریجڈی ہوئی ہے، یہی المیہ پیدا ہوا ہے۔ امت اسلام مرد کی آرزو میں تھی کہ مرد پیدا ہو، مرد پیدا ہو جو تو کے زنجیر اتارے، مرد پیدا ہو جو اسرائیل کو للکارے، مرد پیدا ہو جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے، مرد پیدا ہو جو خطے میں اسلام کا پرچم بلند کر سکے، جو مظلوم کو خاک سے اٹھا کے اس کی گردن سرفراز کر سکے، یہ مرد پیدا ہو۔ لیکن آپ عالم اسلام میں دیکھیں، محمد بن سلمان جیسا خسرا پیدا ہوا، عرب حکمران پیدا ہوئے، اور سب سے بڑھ کر اس وقت سب آپ توجہ کریں، پوری دنیا ہر مسلمان آج حاج قاسم کے وجود سے بھی اور حاج قاسم کے اقدامات سے بھی اور حاج قاسم کی شہادت پر بھی فخر کرتا ہے۔
ہر با ضمیر مسلمان، کوئی شیعہ ہو یا سنی ہو، فرق نہیں پڑتا،